آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی ریحام خان کے ساتھ۔ السلام علیکم پاکستانیوں، قوم کل یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے، لیکن کیا پاکستانی نوجوان جانتا ہے کہ کل کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ یوم یکجہتی کشمیر 1990 میں پہلی بار بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد ہر سال پاکستان میں یہ دن کشمیر جو کاز ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مخصوص تو کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم زبانی جمع خرچ تک محدود ہو چکے ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں اب بھی کشمیریوں کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہیں جس طرح 1990 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا اور یہ دن مخصوص کیا تھا؟ نواز لیگ بھی مسئلہ کشمیر پر اپنے موقف پر اسی طرح سے قائم ہے یا جس طرح ان کے منشور میں تھا اس سے کچھ ہٹ گئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یوفا میں کشمیر کا نام لینا ہی بھول گئے، جبکہ 13 اگست کی شب کو آرمی چیف نے وہی قائد اعظم کی بات دہرائی، وہی الفاظ دہرائے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ پاک بھارت نئے دور کا جو آغاز ہوا ہے اس میں کشمیر سر فہرست نہیں رہا، ہمارے ایجنڈا کا حصہ نہیں رہا، یا حکومتیں ہمسائے ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی خاطر کشمیر کے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ ایک طرف بڑا دوستانہ ماحول ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ غیر رسمی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سانحہ 4 سدہ کبھی سانحہ پٹھان کوٹ کو لے کر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور مسئلہ کشمیر ضرورت کے مطابق ابھارا جاتا ہے پاکستان میں۔ آج ہم بات کریں گے ریئلسٹکلی ہمارے کیا گولز ہیں، کب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے، کب تک ہم ایک ریٹرک کے پیچھے چھپتے رہیں گے، یا are we going to walk the talk؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رفعت حسین سے، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ساتھ ہی میں ہم حسن عسکری صاحب سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود بھی ہمیں کچھ ہی لمحوں میں جوائن کرنے والے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنا کیس سامنے رکھ دیا۔ جی بالکل۔ 2 سال بلکہ اب تو 3 سال ہونے کو آئے، میں جب پاکستان میں لینڈ کی تو 5 فروری کی جب تاریخ آئی تو میرے سامنے ہمارے جو کشمیری پروڈیوسر انہوں نے کہا کہ جی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے ہے۔ میں نے گھر جا کے اپنے پاکستانی جو نوجوان تھے جو پاکستانی اسکولز اور کالجز میں پلے بڑے ہیں ان سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا کل چھٹی ہے، کس لیے چھٹی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کچھ ہے، کل ہم تو سو رہے ہیں، ہماری تو چھٹی ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک ایکسٹرا چھٹی مل رہی ہے۔ ہم کشمیر سولیڈیرٹی ڈے یا اس قسم کی جو بھی ہم کوئی تہوار مناتے ہیں یا کوئی دن مخصوص کر دیتے ہیں، ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو کیا فراموش کر گئے ہیں؟ کیا ہم واقعی کشمیری جو کاز ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ جی میرے خیال میں بہت اہم ایشو ہے کشمیر کا، دونوں بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی، اور خطے کی سلامتی اور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک کور ایشو کے طور پہ اس کو مانا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہندوستان کا اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے وہ تو بہت مختلف ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اٹس اے ڈسپیوٹ، اور جو کہ UN کی ریزولوشن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اٹس این انریزالوڈ ڈسپیوٹ اور اٹ ہیز بین ایور سنس 1948۔ بٹ از اٹ مینٹ ٹو بی انریزالوڈ؟ اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس کے اور میں سمجھتا ہوں کہ 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد مسئلہ کشمیر کی اہمیت یوں اجاگر ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اگر دونوں ملکوں کے درمیان اگر کنونشنل جنگ ہوتی ہے تو وہ کنونشنل محاذ تک محفوظ نہیں رہے گی، اس کے ایٹمی اس کے ہتھیار جو ہیں وہ دے ول کم انٹو پلے۔ تو میرے خیال میں اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو کشمیر کا جو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر از دا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، تو وہ فلیش پوائنٹ کی حیثیت ہے، لیکن کیا ہمارا جو نوجوان جس کی آپ بات کریں کیا ان کو اس بات سے آگاہی ہے؟ ان کا وہ میرے خیال میں وہ اس آگاہی کے حوالے سے میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس میں ہمارے نوجوان کا قصور نہیں ہے، اس میں شاید اس بات کا زیادہ قصور ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی حسب ضرورت اور ہماری جو کریکولم بھی ہے وہ بھی جس دور میں آپ گزر رہے ہوں وہاں بھی حسب ضرورت کشمیر کو آپ ابھارتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ اگر فار ایگزامپل میں ایک پولنگ نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر انٹیریئر سندھ میں اگر آپ چلے جائیں یا بلوچستان میں چلے جائیں یا آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں تو بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس شد و مد سے کشمیر کے بارے میں جانتے ہوں گے، کشمیر کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہوں گے، ڈسپیوٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے، جس حوالے سے وہ پنجاب کے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ خیر خیبر پختونخوا میں تو بڑی خدمات بھی دی ہیں کشمیر کے زمرے میں۔ گلگت بلتستان کے آج میں کامنٹس پڑھ رہی تھی ٹویٹر پہ اور مجھے تھوڑی سی تکلیف دہ کامنٹس لگے، لیکن یہ بھی کچھ ہو گیا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کا، ہمارا مسئلہ ہمارا، اس قسم کی ایک روش چل پڑی ہے۔ جی دیکھیے میرا
خیال میں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا یہ ایک پوری پاکستانی قوم کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہندوستان کی ذمہ داری ہے، جتنی بین الاقوامی برادری کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب اس مسئلے کے بارے میں آگاہی یا اس کے بارے میں جو اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے، اس کا احساس جو ہے وہ بڑا ان ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے پورے پاکستان کے اندر، ایک بات میں یہ کہوں گا۔ لیکن دوسری بات میرے خیال میں جب تک مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی حل، جس حل کے اندر جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ انڈیا اور پاکستان نہیں ہے، میں یہ بات بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ کشمیری ہیں، کیونکہ کشمیریوں کے استصواب رائے، ان کے حق خود ارادیت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک پائیدار امن کی خواہش ہم جتنی ہندوستان پاکستان کریں وہ میرے خیال میں برابر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، حسن عسکری صاحب، آپ لکھتے بھی رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں بھی اور دیگر پولیٹیکل اور پرٹیکولرلی انٹرنیشنل جو اسٹریٹجک پرابلمز ہیں ان کے بارے میں، کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایکچولی تو جو کی اسٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستانی بھی نہیں ہے، وہ باقی انڈیا بھی نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو کہ روز یہ مظالم سہ رہے ہیں، یعنی ایک ہیومن رائٹس کا ایشو سب سے پہلے ہمیں اجاگر کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد ہم باؤنڈریز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم شاید لوگوں کو بھول گئے ہیں، ہم انسانی حقوق کے بارے میں نہیں، ہم کشمیریوں کے بارے میں کم اور کشمیر ایریا کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، خواہ وہ انڈیا میں بیٹھے ہوں خواہ وہ پاکستان میں بیٹھے ہوں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایشو کو اٹھائیں تو اس میں آپ کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے سپورٹ جو ہے وہ زیادہ مل سکتی ہے کہ ہندوستان کی فوج کی اور سیکیورٹی کے دوسرے اداروں کی موجودگی سے شہریوں کے حقوق جو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے اس میں کس طرح وائلیٹ ہوتے رہے ہیں۔ ایک یہ بنیادی نقطہ ہے جس کے حوالے سے پاکستان کی کیمپین ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں تقریر کرنے تک تو کشمیر کے حق میں ہیں، لیکن اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے گا اس سلسلے میں میرا خیال ہے تھاٹ پروسیس کی ہمیں بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے۔ نیوکلیئر ویپنز کے یہاں آنے سے جہاں ایک فائدہ ہوا ہے کہ جو ہندوستان کو کنونشنل ویپن میں سپیریورٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے نیوکلیئر ویپنز کے آنے کی وجہ سے، دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ اب کشمیر کا مسئلہ بھی اس کی وجہ سے سٹیل میٹ ہوا ہے، اور دوسرا اس میں نقصان ہوا ہے 9/11 کے واقعے سے۔ 9/11 کا جو ٹیررزم کا ایشو کھڑا ہوا اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ وار آف لبریشنز کو ہوا ہے، چاہے وہ پیلسٹینین کی جنگ ہے، چاہے وہ کشمیر کی جدوجہد ہے۔ جو مخالفین ہیں وہ اس کو ایکویٹ کر دیتے ہیں ٹیررزم کے ساتھ، اس کی وجہ سے ڈیفنس جو ہے وہ کافی مشکل حسن عسکری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ڈیفلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں جھٹ انڈیا سے بات آتی ہے، جی پہلے ٹیررزم کو، پہلے دہشت گردی کو، آپ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، ایک لبریشن اسٹرگل ہے اور ایک دہشت گردی ہے جو کہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایکویٹ کی جا رہی ہے۔ جی وہ میرے خیال میں جو کنفلیشن ہے کہ ٹیررزم کی کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے وہ بالکل ہی غلط ہے، لیکن بدقسمتی سے 9/11 کے بعد جو کیمپین جو چلی دہشت گردی کے خلاف، اس میں انہوں نے جو بھی جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے، جس کا کہ وہ حق جو ہے وہ UN کی ریزولوشن کے تحت مانا گیا ہے، بلکہ اگر آپ UN کی ریزولوشن اٹھا کے دیکھیں ڈیکالونائزیشن کے واسطے تو دے ریکگنائز دی آرمڈ اسٹرگل ایز دی لیجٹمیٹ رائٹ۔ جب آپ اپنے حقوق کو پروموٹ کرنے کے استعمال کرتے ہیں، جب آپ کو آکوپیشن کے خلاف آپ جب لبریشن کی جنگ لڑتے ہیں تو UN نے وہ رائٹ ریکگنائز کیا ہوگا۔ لیکن 9/11 کے بعد حسن علی رضا کی بات بالکل صحیح ہے، 9/11 کا جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ دین ایوری موومنٹ which was a national liberation movement بشمول کشمیر was started with the terrorist brush۔ لیکن اس کا قصور ہمارا نہیں ہوا کہ بیانیہ اوروں کے ہاتھوں میں ہے؟ اگر انڈیا نیریٹو سیٹ کر رہا ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی بھی نیریٹو سیٹ کری ہے، خواہ وہ ہر کسی بھی پاکٹ آف ریزسٹنس کے یا پاکٹ آف فریڈم کے اوپر ہو، ہمارا نیریٹو وہاں سے مسنگ ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جی آپ ٹیررزم کو ہینڈل کریں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ جی میرے خیال میں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوئی ہے تھوڑی سی، میرے خیال 9/11 سے پہلے کے حالات اس قسم کے تھے کہ کشمیر کی جو آزادی کی جو اسٹرگل تھی اس نے جب یہ آرمڈ اسٹرگل کا اس نے ایک رخ اختیار کیا، اس میں
بہت ساری پریزنس تھی ان ایکٹرز کی جو کہ نان کشمیریز تھے، وہ خواہ پاکستان سے گئے ہوں یا باہر سے آئے ہوں یا وہ ہندوستان کے اندر سے، تو وہ کشمیریوں کو بھی اپنے حقوق کا احساس، انہوں نے کہا جی یہ ہماری اسٹرگل ہے، اس کے لیے وی آر دا پرائم موورز. تو وہ پاکستان کی جو انٹرفیئرنس ہے وچ واز اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان جو کشمیریوں کی اسٹرگل جو ہے اس کے انڈیجنس روٹس نہیں ہے، بالکل انڈیجنس ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تبدیلی، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے باوجود آج بھی کشمیریوں کے لیے کبھی وہ بچوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی وہ جو نان وائلنٹ اسٹرگل جو ہے وہ کشمیریوں کی جاری ہے. اور ہندوستانی ریاست جارحیت بڑی ہے، اسی وجہ سے جس طرف حسن عسکری صاحب نے اشارہ کیا. حسن عسکری صاحب، کچھ ہم نے لکھنا بھی کام شروع کر دیا ہے، جیسے میں نے مینشن کیا کہ آپ نے کہا کہ سیاسی لیڈرز وغیرہ کے جو تھاٹ پروسیسز میں نہیں ہے، وہ تو خیر میرا خیال ہے ہم شاید یہ مان لیں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں تھاٹ پروسیسز کا عمل ان میں شاید ہے ہی نہیں. مطلب جس وقت جہاں کہیں سے ریٹرک کی خاطر جو بھی کسی اور شخص پہ یا کسی اور سیاسی جماعت پہ اٹیک کرنے کے لیے جو بھی ایجنڈا ہو تو وہ وقتی طور پہ ایجنڈا بدل جایا کرتا ہے. لیکن ہم بھی اس کے بارے میں کم لکھنے شروع ہو گئے ہیں، نصاب میں بھی ہم اس کے اوپر کم توجہ دینے شروع ہو گئے ہیں. جنرلی اس کو ہم نے اویئرنیس، جیسے ہم نے شروع میں کہا، ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرف بات آپ کی درست ہے کہ اس طرف کشمیر کے مسئلے کی اصل نوعیت کیا ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا ایشو ہے، اور یو این نے اس کو منظور کیا تھا. انڈیا نے اس کو 1953 تک اس کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو ریکگنائز کیا، اور 1953 کے بعد انہوں نے چینج کیا. تو ہمارے ہاں جو نیریٹو ہے اس میں یہ چیزیں ایمفیسائز کرنا ضروری ہے کہ یہ اوریجنل کیا چیز تھی، پھر 53 کے بعد انڈیا کے ایٹیٹیوڈ میں چینجز کیا آئیں. اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ تو ریکگنیشن ہے کہ کشمیر ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جس سے بڑی جنگ یا نیوکلیر جنگ کی طرف یہ دونوں ملک جا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ ہے کہ بڑی طاقتیں جس میں امریکہ اور مغربی ممالک ہیں، ان کا رول صرف فائر فائٹرز کا ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان اس پہ جنگ نہ کریں، باقی اس کو حل کروانے کے لیے، خاص کر یو این کے ریزولوشن پہ حل کروانے کے لیے وہ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن عسکری صاحب، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے. جنرل طلعت مسعود بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بات یہ کریں گے کہ کشمیر خطرے کی گھنٹی تو شاید انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہے، لیکن جو حق خدا ارادیت ہے، جو ان کو ایوارڈ کیا گیا تھا یو این ریزولوشنز کو، ہم بھی فراموش کر چکے ہیں. ہم بھی ان کی جو ایک جس پلیٹ فارم پہ ہمیں ریز کرنا چاہیے تھا اس کو افیکٹولی ریز نہیں کر سکے. اور کیا جو نیوکلیئر ویپن کے آنے کی وجہ سے جو ایک خطرہ بڑا ہے، کیا اسی نیوکلیئر ویپن کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا فار دا بیٹرمنٹ اور فار دا سیلف ڈٹرمینیشن آف کشمیر؟ اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بیک ان کپل منٹس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ریحام خان کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کل کشمیر سولیڈیرٹی ڈے ہے، لیکن کیا ہم کشمیر کو اپنے ایجنڈے میں پرائیورٹی لسٹ پہ شاید نہیں رکھے ہوئے، ہم کچھ اس کو پیچھے دھکیل چکے ہیں، یا شاید یہ میرا ایک پرسیپشن ہو، شاید صرف یہ ایک تاثر ہو، بیہائنڈ کلوز ڈور شاید اس پہ بات ہو رہی ہو. حسن عسکری صاحب سے اور ڈاکٹر رفعت حسین سے ہم بات کر رہے تھے. اب چلتے ہیں دلی. ہمارے ساتھ انڈین ایک جرنلسٹ ہیں افتخار گیلانی صاحب، ہمارے کافی ریسپیکٹڈ کولیگ ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انڈیا میں اور خاص کر دہلی میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے جب کشمیر ایشو کو اب ڈسکس کیا جاتا ہے، جب اس کے اوپر بحث مباحثہ کیا جاتا ہے، تو اب کیا سوچ رکھی جاتی ہے کشمیر میں، اس کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، اور انڈین لابیز میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو لے کے اس کو ریزالو کرنے کی کوئی انٹینشن دکھائی دیتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کشمیر کے سلسلے میں جو ہے جس طرح جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے کشمیر کے معاملے کے سلسلے میں اور کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کے سلسلے میں بہت ہی ایک وائڈ گیپ جو ہے آ رہا ہے، دن بدن آ رہا ہے. اسی طرح سے جو ہے کشمیری عوام اور یہاں پر بھارت میں بھی جو ہے پبلک اوپینین میں بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کے سلسلے میں اور کشمیر کے مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے. اور اس سلسلے میں ایک پروسیس جو تھا، جو واجپئی، مشرف اور اس کے بعد جو ہے منموہن سنگھ نے جس کو کنٹینیو کیا تھا، اور جو ایک طرح سے ایک ویل تقریباً آلموسٹ بن چکا تھا، اس ویل کو آپریشنلائز کرنا تھا.
اس کے بعد سے جو ہے صورتحال جو ہے خاصی بدل چکی ہے، اور میرے خیال میں جو ہے سچویشن یہ چونکہ موجودہ حکومت جو ہے یہاں پر ان کی کیا ایکچولی کس طرح سے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے اب کشمیر کے مسئلے کو دیکھتے ہیں. نریندر مودی حکومت نے ابھی تک اپنا مائنڈ واضح نہیں کیا ہے اس سلسلے میں. صرف ایک جو ہے امید جو جگ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے شاید جو ہے اب کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے جو ہے پازیٹیو فریم کے ساتھ سمجھنا شروع کیا ہے جب وہ لاہور بالکل ان اناؤنسڈ سرپرائز وزٹ پر جب پہنچے تھے، اور لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے جو ٹاکس شروع ہو جائیں گی تو یہ مسئلہ جو ہے دوبارہ جو ہے ایک میز پر پہنچ جائے گا اور دوبارہ اس پر ڈسکشن اور ڈائلاگ شروع ہو جائے گا. اچھا گیلانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت چونکہ نریندر مودی کا ایک سرٹن ظاہر ہے ایک ان کے پیچھے ایک لابی ہے جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے الیکٹ بھی ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کیا وہ بہت انڈر پریشر محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایک سرٹن لابی کو یا ایک سرٹن ایجنڈے کو کم از کم کیٹر کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اس کے پرسنلی فیور میں ہو یا نہ ہو، لیکن فار ہم ٹو ریپرزینٹ ہمسیلف ایز اے نیشنل لیڈر ذرا دقت ہو رہی ہے؟ انہوں نے جس طرح سے الیکشن لڑا، جس طرح سے جو ہے ان کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے گجرات میں جو ہے ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہی تھا اینٹی پاکستان ریٹورک سے، اسی پر وہ چیف منسٹر بنے، تین دفعہ چیف منسٹر بنے، اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر بننے کے لیے جو پولیٹیکل کیمپین تھی ان کی، اس کے بعد اب ہو سکتا تھا یہاں پر بتایا کہ پاور میں آنے کے بعد جو ہے ان کو جو حقیقتوں کا علم ہو جائے گا اور وہ حقیقت پسند ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے انہوں نے اپنا مائنڈ واضح نہیں کیا ہے کہ آخر وہ پاکستان کے بارے میں یا کشمیر کے مسئلے کی حل کے سلسلے میں ان کی ایکچوئل آخر سوچ کیا ہے. مطلب لیکن ایک امید ہے، ایک بہت ہی قوم سے امید یہ ہے کہ پٹھان کوٹ اٹیک کے بعد بھی جو ہے انہوں نے اس طرح سے ریٹورک جو ہوتا تھا یہاں پر پاکستان کے خلاف، اس طرح کے ریٹورک کو سرکاری طور پر خاص طور پر استعمال نہیں کیا، اور ابھی بھی جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا فارن سیکرٹریز جو ہے ان آفیشلی جو ہے وہ ان ٹچ میں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. ہو سکتا ہے شاید ابھی یہ فارملی ڈائلاگ تو نہیں ہو رہا ہے لیکن بیہائنڈ دا سین ٹچ میں ہے، ایک امید تو ہے. ڈاکٹر رفت آپ کی بات سن رہے ہیں. ڈاکٹر رفت، ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایبسلیوٹلی میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس بات سے متفق ہوں گے، میرا بھی مشاہدہ یہ ہے کہ شروع میں پہلے 1-1.5 سال تو ہمیں لگا کہ مودی ڈائریکشن لیس دکھائی دے رہے ہیں، اور شاید وہ ان کے لیے کافی بیلنسنگ مشکل ہو جائے کہ ایک آپ لابی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ کا وجہ شہرت ہی یہی ہے، لیکن چونکہ آپ ایک انٹرنیشنل فورم پہ انڈیا کو یعنی پورے بھارت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو میک سم ویری ڈفرنٹ ڈیسیجنز یا ویری پرابیبلی آئیڈیولوجیکلی ڈفرنٹ ڈیسیجنز. لیکن جو کیجول ڈراپ ان میٹنگز ہو رہی ہیں ان کو ہمیں ان سے امید ہونی چاہیے کہ یہ کشمیر ایشو کو ریزالو ہونے کے لیے ہو رہی ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ بالکل نہیں. آپ دیکھیے کہ جب سے بی جے پی پاور میں آئی ہے سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم، تو اس کے حوالے سے ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے کشمیر کے بارے میں. پہلے انہوں نے کوشش یہ کی کہ 370 کے آرٹیکل کو ہم وہاں سے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن سے ہٹا دیں گے، یعنی کشمیر کو پورے کا پورا ضم کر سکے. اس کی کوشش بھی ان کو کی لیکن ان کو پوری رائے نہیں ملی. دوسرا ان کا موٹیو یہ تھا کہ کشمیر اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن جو کہ تقریباً کوئی 8-10 مہینے پہلے ہوئے، اس کے درمیان ان کی امید یہ تھی کہ پہلی دفعہ بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ ول ایمرج ایز دی میجورٹیرین پارٹی اینڈ دے ول کنٹرول دی کشمیر اسٹیٹ اسمبلی. وہ بھی ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. تو وہ حالانکہ اس میں کافی ایفرٹ انوالو تھا پیچھے، اور وہ 44 کے حوالے سے سارا فارمولا. تو اس کے بعد پھر ان کو وہ مجبور ہوئے کہ وہ پی ڈی پی کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ یہ بنائے. تو یہ ساری جب باتیں ہوئیں اس کے بعد پھر کشمیریوں کے اندر ان کے مظالم کا سارے کا سارا سلسلہ بدستور جاری ہے. کشمیری کے جو اٹ از ون آف دی موسٹ اینڈ ہائیلی ملٹرائزڈ ریجن آف دا ورلڈ. اگر پر اسکوائر کیپیٹا اگر آپ لوگوں کی آبادی کو لے لیں اور وہ فوجی طاقت کے استعمال کے توازن سے اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں دنیا کی اس کی نظیر نہیں ملتی. تو وہ ہندوستان ہیز ناٹ بج فرام ہز پوزیشن آن کشمیر، اور اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے یا ڈائلاگ کی امید دلا کے کسی صورت میں وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات چیت تو پاکستان کے ساتھ کریں، لیکن حل وہی ہے جو ان کے ذہن میں ہے. تو میرے خیال میں بی جے پی کے ہوتے ہوئے، اگرچہ میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ اس سے خلاف بھی کریں گے، مجھے یہ کہنے دیجیے کہ جب تک بی جے پی از ان پار تو اس کے
تو جتنی بھی ہم پاکستان جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا ہم ان کو اپیز کر لیں، پیسیفائی کر لیں، کشمیر کے مسئلے کی طرف، اس کے جسٹ سولوشن کی طرف ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو حسن عسکری صاحب، بہت سے لوگ اس بات کی تنقید کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ شاید اس قسم کی باتیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں یا صرف سیاسی مفادات کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ایک رول بہت اپیزنگ رہا ہے، بہت سافٹ سٹانس رہا ہے، تو کافی تنقید کا نشانہ میاں صاحب کو پرسنلی بھی، ان کی فیملی کے اوپر بھی اس قسم کی باتیں آئی ہیں کہ اس کے پیچھے پرسنل یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کوئی اور محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا سافٹ سٹانس ہے. لیکن بی جے پی کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ یعنی کشمیر کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی. ہاں، اور ایشوز پہ یعنی جہاں انڈیا کا انٹرسٹ ہوگا یا جو ٹریڈ کی بات ہوتی ہے یا پرفارمنس کی بات ہوتی ہے، حالانکہ ہم نے حال ہی میں دیکھا پرفارمنس کے ویزا کے اوپر بھی کافی اگلینس ہوئی. پرفارمنس یہاں سے گئے، غلام علی صاحب گئے، اس کے بعد ہمارے کچھ سینئر بیوروکریٹس گئے، تو کافی اگلینس ہوئی. تو کیا یہ اپیزنگ ایٹیٹیوڈ ہمارا غلط ہے؟ دیکھیے، پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو ایک ڈائیلاگ پروسیس چلا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان 2004 سے اور 2007 تک، اس دوران دونوں جو سٹیٹس تھے انڈیا اور پاکستان، انہوں نے اپنا جو روایتی سٹینڈ تھا، یعنی پاکستان کا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، انڈیا کا انٹیگرل پارٹ والا جو روایتی سٹینڈ ہے، اس کو انہوں نے پلے اپ نہیں کیا، خاموش رہے اور کچھ اور راستے ایکسپلور کرتے رہے. اب ہوا یہ ہے کہ 2008 آنورڈ اور خاص کر بی جے پی کے آنے کے بعد دونوں ریاستیں پاکستان اور ہندوستان کشمیر پہ اپنے روایتی سٹینڈ پہ واپس چلی گئی ہیں. اور صاحب، پاکستان تو مجھے نہیں لگا کہ بھائی یوفا میں ہم نے مینشن ہی نہیں کیا، ہم نے کشمیر کا ورڈ ہی اومٹ کر دیا، تو کس طرح سے روایتی؟ میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اپیزنگ زیادہ دکھائی دیتے ہیں ہم. دیکھیے، جو اوفا میں ہوا ہے وہ تو ان کی ڈپلومیٹک نالائکی تھی، ہمارے فورن آفس والوں کی، جنہوں نے وہ ڈرافٹ کروایا تھا. انہوں نے فرسٹ پیراگراف میں تو ذکر کر دیا، لیکن اصل جو آپریٹنگ پارٹ ہیں وہاں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو پاکستان بھی اب اگرچہ نواز شریف صاحب ایک کوشش کرتے ہیں کہ اور تعلقات دوسرے ایریاز میں بہتر ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا، کیونکہ آپ کو اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو تمام ایشوز پہ ڈائیلاگ ہوگا، تبھی کسی قسم کی امپروومنٹ جو ہے وہ پاسبل ہوگی. حسن عسکری صاحب ذرا فراغ دلی سے کام لے رہے، کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ان کی نااہلی ہو، لیکن ایسا ممکن ہے کہ یو این میں 1 سپٹمبر میں کھڑے ہو کے میاں صاحب ایک بڑی زبردست پرو کشمیر اور بڑی افیکٹو اور ایک رادر کشمیر کے بلکہ انڈیا کا موقف یہ تھا کہ جناب انہوں نے دا کے ورڈ اور اس کو اگریسولی لیا، یعنی کہ وہ بڑی فلوئنٹ ایک سپیچ انہوں نے بولی ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کھانسے. لیکن یوفا میں جاتے ہوئے ایسا ممکن ہے کہ گزشتہ سپٹمبر کی بات آپ بھول جائیں، ایک پیراگراف میں بھول جائیں؟ نہیں، میرے خیال میں حسن عسکری صاحب کا ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہے، میں اس کے اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کا ایک حصہ تھا، اور وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ کس حد تک پاکستان کی سچویشن، پاکستان کی جو سٹانس ہے اس کے اندر لچک موجود ہے. اور اس کے لیے کیوں وہ جو ہے وہ ان کو ملا تھا مشرف کے زمانے میں، کیونکہ مشرف صاحب نے جب اپنا 4 پوائنٹ فارمولا انڈیا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ کتنی لچک ہے، اور وہ 4 پوائنٹ فارمولا کے حساب سے مشرف صاحب نے ایک بات بڑی اہم کی تھی، جو کہ میرے خیال میں پاکستان کا جو اسٹیٹڈ سٹانس تھا کشمیر کے لیے اس کے لیے بڑی موضوع ثابت ہوئی. وہ یہ تھا کہ یو این ریزولوشنز ہیو بیکم ریڈنڈنٹ. یہ مشرف صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کے حوالے سے تو وہ میرے خیال میں ہندوستان کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اگر اف دیٹ واز دا بیسس فار دی ڈائلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، جو کہ 4 پوائنٹ فارمولا تھا، تو یہ وہ کشمیر کا پاکستان اپنے موقف سے ہٹ کیا تھا. تو وہ میرے خیال میں اپنا ہی جو نیریٹو ہے بلکہ دوسرے ملک کا نیریٹو ری انفورس کر بیٹھے. اور اوفا کے اندر جو اگریمنٹ ہوا وہ جو تھا وہ دونوں ملکوں کے درمیان ڈائلاگ ہوا، اور اس کے اندر ورڈ کے ڈیڈنٹ اپیئر. اس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یا شاید پاکستان ری تھاٹ ہز پوزیشن، اور پھر جب بینکاک میں ڈائلاگ ہوا دونوں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان، تو پھر مسئلہ کشمیر کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، اینڈ پاکستان ہیز ناؤ کم بیک ٹو اوریجنل پوزیشن. لیکن یہ تو ایک ریٹوریکل سمرسالٹس ہے نا. انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر ہوتا ہے ایکشن اسپیڈ لاؤڈر دین ورڈز. ایکشن تو ہم نے نہیں دیکھا، ایکشن تو ہم نے کوئی نہیں لیا. تو اس سے پہلے کہ ہم کسی اور کو بلیم کریں، میرا خیال ہے اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا پڑے گا. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی کو آگے بڑھائیں گے. اور جو میں نے پہلے کہا کہ نیوکلیئر پوزیشن جو ہے، the fact کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، کیا اسی بات کو استعمال کسی طرح سے مثبت انداز میں نہیں کیا جا سکتا؟ پوچھیں گے اپنے ایکسپرٹ سے آفٹر دس شارٹ بریک.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ریحام خان کے ساتھ, اور اب ہم جنرل طلعت مسعود بھی ہمیں ڈھونڈ لیا, آپ نے ڈھونڈ نکالا. اب ہم چاہتے ہیں جنرل صاحب کہ آپ ایک مسئلہ کشمیر کا حل بھی ڈھونڈ نکالیں. ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ آپ ایک انڈین چینل پہ اپنا موقف دے رہے تھے, اور ظاہر ہے کسی نے تو ہمیں پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, لیکن ہم آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہیومن رائٹس کا جو نقطہ تھا وہ ہم نے کشمیر کی, جب ہم نے کشمیر کا ویو پوائنٹ لیا تو اس کو ہم نے مؤثر طریقے سے اس کو بیان نہیں کر سکے. تو یعنی وہ ہیومن رائٹس کے ایشو کو اگر ہم لے کے چلتے تو شاید ہم کشمیر کے ایشو کو اس طرح تو ریزالو کر سکتے کہ کم از کم کشمیری جانے, خواہ وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں, کشمیری پنڈت بھی اس وقت جو بھی کشمیر میں ہے وہ پس رہا ہے اور اتنی جارحیت کا سامنا کریں. دوسری طرف چونکہ یہ اب نیریٹو ہی بدل گیا ہے کہ ہم کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دہشت گرد کا ایک سٹگما ہم پہ لگا دیا جاتا ہے. اب اس کو لے کے ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, حال ہی میں جو پٹھان کوٹ کا سانحہ ہوا, چرسدہ اٹیک ہوا, اس میں بھی نیریٹو ہمارے ہاتھوں میں دکھائی نہیں دیتا. حالانکہ میری نظر میں ہم بہت زیادہ اپیزنگ ہو رہے ہیں, بہت فرینڈلی ہو رہے ہیں, لیکن اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ دیکھیے ہر لحاظ سے اور خاص طور سے انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن جو انسانی حقوق کے جو لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں, چاہے وہ کئی انٹرنیشنل ادارے ہیں, ہیومن رائٹس واچ ہے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے, مطلب بیرون ملک لوگ پھر ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے وہ سپورٹ نہیں کیا. نہیں, ہم نے تو چاہتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی آواز میں زیادہ وزن اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اس قسم کے جو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, فرض کیجیے, اب پتہ نہیں کس نے کیا. ساری بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہیں کے لوگوں نے کیا ہو, اور چونکہ ہمیں تو شواہد نہیں پتہ ہیں, تو اگر اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ ایک اپنا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف چلاتا ہے, اور یہ کوشش کرتا ہے کہنے کی کہ پاکستان میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ یہ اس قسم کے واقعات کراتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میں ابھی ایک انڈین ٹی وی سے آیا تھا, ان کا جو سارا تھرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ آج آ کر ایسی تقریریں کر رہے ہیں جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ انڈیا کے اوپر پٹھان کوٹ ٹائپ کے واقعات کریں. حالانکہ دیکھیے انہوں نے اس وجہ سے یہ بات کہی کہ پاکستان کو انڈر پریشر اور جیسے آپ نے کہا دفاعی پوزیشن میں ڈال دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارا جو اصل پاکستان کی قوت ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان اس پر زیادہ زور دے سیاسی طریقے سے اور انسانی حقوق کے معاملے کو آگے بڑھائے تو پھر معاملات جو ہیں پاکستان کے حق میں زیادہ جائیں گے. لیکن میرا آرگیومنٹ کچھ ڈفرنٹ اس لیے ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک طرف سے ہم اپیزنگ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ڈپلومیسی استعمال کر رہے ہیں, سیاسی ہو رہے ہیں ہم, ہیومن رائٹس کا اگر ہم نے نہیں اس کو زیادہ ابھارا, لیکن کم از کم ہم ڈپلومیٹک فرینڈلی طریقے سے تو سالو کر رہے ہیں, بلکہ ہم تھوڑا سا بیک ٹریک بھی کر گئے ہیں کشمیر پہ, اب اس سے زیادہ اور کیا کریں. لیکن اگر پٹھان کوٹ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا جو پہلے جتنے انریزالوڈ ہمارے آپس میں تنازعات ہیں دہشت گردی کو لے کے, اس میں نیریٹو ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ اگر انڈیا پروپیگنڈا کر سکتا ہے تو کیا ہمیں ڈیفینسو پہ ہونا چاہیے؟ کیا ہم میں ایسے کوئی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈیفینسو ہیں؟ کیا ہمیں جینوئنلی ڈیفینسو ہونا چاہیے یا کہ ہمارا نیریٹو ہی کمزور ہے؟ یہ دیکھیے ڈیفینسو ہونا اچھی بات ہے, لیکن میرے خیال میں اپالوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. کشمیر کا ایک مسئلہ جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے. ایز وی اسپیک کشمیریوں کے حقوق کی پامالی ہندوستانی حکومت اور ان کے افواج اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا کشمیری شکار ہے. لیکن وہ بات ہم کہنے سے کتراتے ہیں, اور اس کی ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کے حوالے سے میں شاید وہ بڑی انکنونشنل بات ہے, لیکن وہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ پاکستان نے سب کنونشنل وار انڈیا کے خلاف کشمیر میں لڑی ہے. اس تاریخ کے تناظر میں اب بھی جب کبھی کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہندوستان کے اندر دہشت گردی کا ہوتا ہے جس کا تعلق پاکستان سے بھلے نہ ہو, لیکن ہندوستان بین الاقوامی برادری کے سامنے اسی تاریخ کے تناظر میں اس کو پیش کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میرے خیال میں جو پاکستان کا رول جو ہے, پاکستان شوڈ
clearly tell the international community کہ it is no longer supporting these terrorist groups. اور اگر کچھ armed violent group پاکستان کے اندر موجود But why can't we use it as in a different context? So you're saying کہ actually ایک تاریخ کی وجہ سے ایک shall we say کہ ایک پیرانویا بن گیا ہے انڈین ذہن میں, اور اب ہم نے بات آپ کے آنے سے پہلے یہ بھی کی کہ بی جے پی کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے ان کا سارا ٹلٹ ہی اس طرف ہے, تو کیا ہم ایٹمی قوت ہونے کے ناطے سے کیا اس طرح سیاسی یا ڈپلومیٹک اس کا حل نہیں نکال سکتے؟ فار ایگزامپل چونکہ آپ ظاہر ہے آرمی سے آپ کا تعلق رہا ہے, یو کین ایڈوائز بیٹر, کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے ہم کشمیر کے کو اس طرح ریزالو کرتے ہیں کہ لیٹس ہیو اے پیکٹ, کہ ہم ایک نو وار پیکٹ کر لیتے ہیں کہ نہ پہلے ہم نہ پہلے آپ, تاکہ یہ مسئلہ ہی علیحدہ ہو جائے کہ نہ ایٹامک پاور آپ نہ نیوکلیر پاور, ہم پہلے استعمال کریں گے, لیٹس موو فارورڈ, پھر بات کرتے ہیں. تو یعنی کہ وہ جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو ہمیں ایک اتنا کشمیر کے اوپر لے کے ایک نیوکلیر اسٹیٹ بنا کے ایک ہوا بنایا ہوا ہے, اس کو ہم وی کین ٹیک کیئر آف اٹ ڈپلومیٹکلی. دیکھیے میرے خیال میں کشمیر کے معاملے میں وہ ایشو نہیں ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کرنا نہیں, لیکن اگر اس قسم کی ہم آفر کر دیں گے تو آفر سے فرق نہیں پڑے گا نا. دیکھیے نیوکلیر ڈیٹرنس خود ایسی چیز ہے جو وہی چیز حاصل کر رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ایک طریقے سے, حالانکہ یہ بہت بہتر ہوتا ہے جو آپ نے پروپوزل دی ہے, لیکن وہ ان حالات میں جب خاص طور سے کشیدگی ہو تو پھر دونوں ممالک جو ہیں بات چیت کرنے ہی نہیں تیار ہیں, تو اس قسم کی بات چیت تو کریں گے ہی نہیں. یہ تو ایک ہائر لیول آف ریکنسیلیشن. لیکن اب جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں کہ ہر باقی مسئلے کے بارے میں ہم وی آر ریڈی ٹو ٹاک, لیکن ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ بھی کشمیر پہ بات نہ کریں, ہم بھی کشمیر پہ بات نہیں کرتے, کسی سٹیج پہ جا کے کشمیر پہ بات کر لیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیے نا کہ دو طریقے ہیں, یا تو ہم کہیں جیسے ماضی میں بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک آپ کشمیر کا معاملہ نہیں حل کرتے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اپنے تعلقات میں کچھ بہتری لائیں, اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ شاید سیاسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں. تو اب آج کل جو پالیسی دونوں ممالک نے اپنائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم آگے بڑھیں, کچھ تعلقات کو بہتر کریں, کچھ اور جو مختلف چیزیں ہیں جس پر پیش رفت ہو سکتی ہے, چاہے وہ تجارت ہو, ویزا رجیم ہو, لوگوں کا آنا جانا ہو, کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا آپ کو علم ہے, وہ اگر آگے بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ ہم کشمیر جیسے مشکل حالات کو بھی کر سکیں گے. اب دیکھیے سیاچن کا واقعہ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ آج تو ہم نے بہت زیادہ gone out of the way, نہیں, لیکن دیکھیے نا جب ہمارا بھی ہوا آفر کر دی, لیکن جب ہمارا بھی واقعہ ہوا تھا جس میں کہ آپ کو پتا ہے 100 سے لوگ شہید ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی اسی طریقے کا آفر دیا تھا. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں, چاہے وہ ریفیوز ہو یا کچھ بھی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سائن ہے کہ دیکھیے سیاچن جو ہے وہ اس قدر یعنی ایک غلط چیز ہو رہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ سیاچن کے اوپر اپنی افواج وہاں رکھتے ہیں اور اتنے لوگ ضائع ہوتی ہے. تو یہ بھی اس کا بھی تعلق کشمیر سے ہے. اگر کشمیر کا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پازیٹیولی آپ نے بڑی جنرل صاحب تو بڑی آپٹیمسٹک ایک ہمیں بلکہ امید جس کی افتخار گیلانی صاحب بھی بات کر رہے تھے. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ. حسن عسکری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی اس وقت جیو پولیٹیکل جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں فیوچر میں ایک آلموسٹ جیسے اسرائیل کی ایک پوزیشن ہے پیلسٹائن کے اوپر, کیا یہ ٹلٹ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا یہ صرف میرا وہم ہے؟ دیکھیے اس میں جو پاکستان کے لیے ہے اس وقت پالیسی وہ تو یہی ہے کہ ڈائیلاگ تو کرنا چاہیے انڈیا سے, لیکن ڈائیلاگ میں کشمیر اینڈ ادر ایشوز, کشمیر کو ایک طرف رکھ کے ڈائیلاگ یا اکنامک ریلیشن نہیں بڑھ سکیں گے. کشمیر اینڈ ادر ایشوز پہ آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, کیونکہ ڈائیلاگ کے علاوہ آپ کے پاس یا ہندوستان کے پاس راستہ نہیں, کیونکہ ہندوستان کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ بھی انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی بڑی کم ریاستیں ہیں جو کشمیر کو ہندوستان کا حصہ سمجھتی ہیں. تو ڈائیلاگ ہو جس میں باقی ایشوز بھی چلیں, یہ بھی ایشو چلے. دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز انڈین کشمیر میں ہو رہی ہیں, انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں ہو رہی ہیں, حکومت اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتی. بہت بہت شکریہ حسن عسکری صاحب, اور ہمارے دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ حصہ لے رہے تھے آج کی ڈیبیٹ میں. بات مختصر یہ ہے کہ اگر انسان کی ذاتی زندگی میں بھی ایک ڈائریکشن ہو, ایک سمت ہو, تو مسائل
اور ان کا حل بہت واضح ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو اپنا گول، اپنی منزل واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے. لیکن اگر انسان دو کشتیوں میں سوار رہے تو نہ وہ منزل کا تعین کر سکتا ہے اور نہ راستے کا. اور یہ میرا خیال ہے ہماری پاکستانی کی جو سیاسی جماعتیں ان کا بھی شاید یہ ڈائلیما ہے اور ہمارے عوام کا بھی شاید یہ ڈائلیما ہو کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم کس مسئلے کے اوپر کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ ہم اس کو اپنا ویو پوائنٹ یا اپنی ایک ڈٹرمننگ فیکٹر سمجھتے ہیں. کیا اس کا موٹیویشن یا اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انسانی جان کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں یا تکلیف محسوس کرتے ہیں اپنی کشمیری بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے لیے, یا کیا ہم بھی ایک خطے کا ایک خوبصورت حصہ ہے اور اس کو ایز اے پاور اسٹرگل ہم استعمال کریں. ہمیں اگر اپنا سٹانس کلیئر ہوگا تو شاید ہم اپنے بیانیہ کو بھی کلیئر کر سکیں گے اور پھر اپنی بات منوانے میں بھی شاید زیادہ مؤثر طور پر آگے آ سکے, نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی. اور اس کے بعد ہی ہم انڈیا سے یا دیگر ممالک سے اپنی بات کو واضح طور پر بیان بھی کر سکیں گے اور آگے لے کر چلیں گے بھی. آپ جہاں رہیں خوشحال رہیں, پرامن رہیں. اللہ حافظ.